بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الرحمن۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھلایا قرآن۔ نمبر 2، خلق الانسان، بنایا آدمی۔ علمہ البیان، پھر سکھلایا اس کو بات کرنا۔ نمبر 7، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے۔ نمبر 8، والنجم والشجر یسجدان، اور جھاڑ اور درخت مشغول ہیں سجدہ میں۔ نمبر 9، والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اونچا کیا اور رکھی ترازو۔ تفسیر۔ نمبر 6، یاد رہے کہ نمبر 5 تک پچھلی صورت میں تھے۔ اللہ ہی قرآن کا اصل معلم ہے۔ یہ جو اس کے عطایا میں سے سب سے بڑا عطیہ اور اس کی نعمتوں میں سے سب سے اونچی نعمت و رحمت ہے۔ انسان کی بساط اور اس کے ظرف پر خیال کرو، اور علم قرآن کے اس دریائے ناپیدا کنار کو دیکھو۔ بلا شبہ ایسی ضعیف البنیان ہستی کو آسمانوں اور پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری چیز کا حامل بنا دینا رحمان ہی کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ کہاں بشر اور کہاں خدا کا کلام۔ تنبیہ، سورۃ النجم میں فرمایا تھا علمہ شدید القویٰ الی آخر، یہاں کھول دیا کہ قرآن کا اصلی معلم اللہ ہے، گو فرشتہ کے توسط سے ہو۔ نمبر 7، انسان میں علم بیان کی صفت ایجاد یعنی وجود عطا فرمانا اللہ کی بڑی نعمت، بلکہ نعمتوں کی جڑ ہے کہ اس کی 2 قسمیں، ایجاد ذات اور ایجاد و صفت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ذات کو پیدا کیا اور اسے علم بیان کی صفت بھی رکھی، یعنی قدرت دی کہ اپنے معافی ضمیر کو نہایت صفائی اور حسن خوبی سے ادا کر سکے اور دوسروں کی بات سمجھ سکے۔ اسی صفت کے ذریعے سے وہ قرآن سیکھتا سکھاتا ہے اور خیر و شر اور ہدایت و ضلالت، ایمان و کفر اور دنیا آخرت کی باتوں کو واضح طور پر سمجھتا اور سمجھاتا ہے۔ نمبر 8، شمس و قمر کا حساب، یعنی دونوں کا طلوع غروب، گھٹنا بڑھنا یا ایک حالت پر قائم رہنا، پھر ان کے ذریعے سے فصول و مواسم کا بدلنا اور سفلیات پر مختلف طرح سے اثر ڈالنا، یہ سب کچھ ایک خاص حساب اور ضابطہ اور مضبوط نظام کے ماتحت ہے۔ مجال نہیں کہ اس کے دائرہ سے باہر قدم رکھ سکیں، وہ اپنے مالک و خالق کے دیے ہوئے احکام سے روگردانی کر سکیں۔ اس نے اپنے بندوں کی جو خدمات ان دونوں کے سپرد کر دی ہیں، ان میں کوتاہی نہیں کر سکتے، ہمہ وقت ہماری خدمت میں مشغول ہیں۔ نمبر 9، جھاڑیوں اور درختوں کا سجدہ، یعنی علویات کی طرح سفلیات میں بھی اپنے مالک کے مطیع و منقاد ہیں۔ چھوٹے جھاڑ، زمین پر پھیلی ہوئی بیلیں، اونچے درخت، سب اس کے حکم تکوینی کے سامنے سر بسجود ہیں۔ بندے ان کو اپنے کام میں لائیں تو انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں، واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور سیدھی ترازو تولو انصاف سے اور مت گھٹاؤ تول کو۔ نمبر 1، والارض وضعها للانام، اور زمین کو بچھایا واسطے خلق کے۔ نمبر 2، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے اور کھجوریں جن کے میوے پر غلاف، والحب ذو العصف والریحان، اور اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بھس ہے اور پھول خوشبودار۔ نمبر 3، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے رب اپنے کی جٹلاؤ گے تم دونوں۔ نمبر 4، خلق الانسان من صلصال کالفخار، بنایا آدمی کو کھنکھناتی یعنی بجنے والی مٹی سے جیسے ٹھیکرا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور بنایا جن کو آگ کی لپیٹ سے۔ نمبر 5، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، تم دونوں یعنی نمبر 6، مالک 2 مشرق کا اور مالک 2 مغرب کا۔ نمبر 7، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، چلائے 2 دریا۔ تفسیر۔ نمبر 1، آسمان اور میزان، اوپر سے دو چیزوں کے جوڑے بیان ہوتے چلے آ رہے تھے، یہاں بھی آسمان کی بلندی کے ساتھ آگے زمین کی پستی کا ذکر ہے۔ درمیان میں میزان یعنی ترازو کا ذکر شاید اس لیے ہو کہ عموماً ترازو کو تولتے وقت آسمان و زمین کے درمیان معلق رکھنا پڑتا ہے۔ اس تقدیر پر ہے کہ میزان سے مراد ظاہری اور حسی ترازو ہو، چونکہ اس کے ساتھ بہت سے معاملات کی درستی اور حقوق کی حفاظت وابستہ ہے، اس لیے ہدایت فرما دی کہ وضع میزان کی غرض جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ نہ لیتے وقت زیادہ تولو نہ دیتے وقت کم، ترازو کے دونوں پلڑے اور بٹی میں کمی بیشی نہ ہو، نہ تولتے وقت ڈنڈی ماری جائے بلکہ بدون کمی بیشی کے دیانتداری کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک تولا جائے۔ تنبیہ، اکثر سلف نے وضع میزان سے اس جگہ عدل کا قائم کرنا مراد لیا ہے، یعنی اللہ نے آسمان سے زمین تک ہر چیز کو حق کو عدل کی بنیاد پر اعلیٰ درجے کے توازن و تناسب کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اگر عدل و حق ملحوظ نہ رہے تو کائنات کا سارا نظام بھی درہم برہم ہو جائے، لہذا ضروری ہے کہ بندے بھی عدل و حق کے جادہ پر مستقیم رہیں اور انصاف کے ترازو کو اٹھنے یا جھکنے نہ دیں، نہ کسی پر زیادتی کریں نہ کسی کا حق دبائیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ عدل ہی سے زمین و آسمان قائم ہے۔ نمبر 2، کیا اس پر آرام سے چلیں پھریں اور کاروبار جاری رکھیں۔ نمبر 3، زمین کے مختلف میوے اور پھل، یعنی پھل میوے بھی زمین سے نکلتے ہیں
اور غلہ اناج بھی۔ پھر غلہ میں دو چیزیں ہیں، دانہ جو انسانوں کی غذا ہے اور بھوسا جو جانوروں کے لیے ہے، اور بعض چیزیں زمین سے وہ پیدا ہوتے ہیں جو کھانے کے کام میں نہیں آتی لیکن ان کی خوشبو وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ نمبر 4، جن و انس اللہ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتے، یعنی اے جن و انس، اوپر کی آیات میں تمہارے رب کی جو عظیم الشان نعمتیں اور قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں، تم ان میں سے کس کس کے جھٹلانے کی جرت کرو گے؟ کیا یہ نعمتیں اور نشانیاں ایسی ہیں جن میں سے کسی کا انکار کیا جا سکے؟ علماء نے ایک حدیث صحیح کی بنا پر لکھا ہے کہ جب کوئی شخص یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنے تو جواب دے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب حمد و ثنا تیرے ہی لیے ہے۔ تنبیہ، گو جن کا ذکر تصریحاً پہلے نہیں ہوا لیکن انعام میں وہ شامل ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں دونوں کا عبادت کے لیے پیدا ہونا مذکور ہے۔ اس آیت کے بعد متصل آدمی اور جن کی کیفیت تخلیق بتلائی گئی، اور چند آیات کے بعد سنفرغ لکم ایھا الثقلان اور یا معشر الجن والانس میں صریحاً جن و انس کو مخاطب کیا گیا۔ یہ قرائن دلالت کرتے ہیں کہ یہاں مخاطب وہی دونوں ہیں۔ نمبر 5، جن و انس کی تخلیق مٹی اور آگ سے، یعنی سب آدمیوں کے باپ آدم کو مٹی اور جنوں کے باپ کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ نمبر 6، قرآن کریم میں تکرار کیوں ہے؟ آلائی کا ترجمہ عموماً نعمت کیا گیا ہے، لیکن ابن جریر نے بعض سلف سے قدرت کے معنی نقل کیے ہیں، اس لیے جس مقام پر جو معنی زیادہ چسپاں ہو وہ اختیار کیا جائے۔ یہاں اور اس سے پہلے آیت میں دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، کیونکہ انس و جن کو خلعت وجود سے سرفراز فرمانا اور جماد لا یعقل سے عاقل بنا دینا اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس کی لامحدود قدرت کی نشانی بھی۔ تنبیہ، یہ جملہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس صورت میں 31 مرتبہ آیا اور ہر مرتبہ کسی خاص نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا یا شؤون عظمت و قدرت میں کسی خاص شان کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس قسم کی تکرار عرب و عجم کے کلاموں میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ مدت ہوئی رسالہ القاسم میں بندہ نے ایک مضمون بعنوان قرآن مجید میں تکرار کیوں ہے چھپوایا تھا، اس میں چند نظائر شعراء عرب کے کلاموں سے پیش کی گئیں اور تکرار کے فلسفہ پر بحث کی گئی، یہاں اس کے بس کا موقع نہیں۔ نمبر 7، دو مشرق اور دو مغرب، جاڑے اور گرمی میں جس نقطہ سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ دو مشرق، اور جہاں جہاں غروب ہوتا ہے وہ دو مغرب ہوئیں۔ انہی مشرقین اور مغربین کے تغیر و تبدل سے موسم اور فصلیں بدلتی ہیں اور طرح طرح کے انقلابات ہوتے ہیں۔ زمین والوں کے ہزارہا فوائد و مصالح ان تغیرات سے وابستہ ہیں، تو ان کا عدل بدل بھی خدا کی بڑی بھاری نعمت اور اس قدرت عظیمہ کی نشانی ہوئی۔ تنبیہ، آیت سے پہلے اور پیچھے دور تک دو چیزوں کے جوڑے بیان ہوئے ہیں، اس لیے یہاں مشرقین اور مغربین کا ذکر نہایت ہی لطف دیتا ہے۔ یلتقیان، مل کر چلنے والے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک پردہ ہے جو ایک دوسرے پر جاتی نہ کرے۔ نمبر 1، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتا ہے ان دونوں سے موتی اور مونگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے دریا میں جیسے پہاڑ۔ نمبر 2، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ جو کوئی ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور باقی رہے گا منہ تیرے رب کا بزرگی اور عظمت والا۔ نمبر 3، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی سے مانگتے ہیں جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ہر روز اس کو ایک دھندا ہے، یعنی اس کو ایک کام ہے۔ نمبر 4، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ ہم جلد فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف اے دو بھاری قافلوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی؟ تفسیر۔ نمبر 1، میٹھا اور کھارا پانی، یعنی ایسا نہیں کہ میٹھا اور کھارا پانی ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے اس کی خاصیت وغیرہ کو بالکل یا زائل کر دے، یہ دونوں مل کر دنیا کو غرق کر ڈالیں۔ اس آیت کے مضمون کے متعلق کچھ تقریر سورہ فرقان کے اواخر میں گزر چکی ہے، اس کو ملاحظہ کر لیا جائے۔ نمبر 2، یعنی کشتیاں اور جہاز گو بظاہر تمہارے بنائے ہوئے ہیں مگر خود تم کو اللہ نے بنایا، اس لیے وہ قوت اور سامان عطا کیے جن سے جہاز تیار کرتے ہو، لہٰذا تم اور تمہاری مصنوعات سب کا خالق و مالک وہی خدا ہے اور یہ سب اس کی نعمتیں اور قدرت کی نشانی ہیں۔ تنبیہ، یہ جملہ پہلے جملہ یخرج منہما اللؤلؤ الی آخری کے مقابل ہے، یعنی دریا کے نیچے وہ نعمتیں نکلتی ہیں اور اوپر یہ نعمتیں موجود ہیں۔ نمبر 3، یعنی زمین و آسمان کی تمام مخلوق زبان حال و قال سے اپنی حاجات اسی خدا سے طلب کرتی ہے، کسی کو ایک لمحے کے لیے اس سے استغنا نہیں، اور وہ بھی سب کی حاجت روائی اپنے حکمت کے موافق کرتا ہے۔ ہر وقت اس کا الگ کام اور ہر روز اس کی نئی شان ہے، کسی کو مارنا اور کسی کو جلانا
کسی کو بیمار کرنا، کسی کو تندرست کرنا، کسی کو بڑھانا، کسی کو گھٹانا، کسی کو دینا، کسی سے لینا اس کی شؤون میں داخل ہے۔ وقس علی ھذا، نمبر 4، ہر دن اللہ کی نئی شان ہے، یعنی دنیا کے یہ کام اور دھندے ان قریب ختم ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرا دور شروع کریں گے جب تم دونوں بھارے قافلوں یعنی جن و انس کا حساب کتاب ہوگا، مجرموں کی پوری پوری خبر لی جائے گی اور وفاداروں کو پورا پورا صلہ دیا جائے گا۔ تکذبان، جھٹلاؤ گے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، اگر تم سے ہو سکے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے تو نکل بھاگو، نہیں نکل سکنے کے بدون سند کے۔ نمبر 1، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ نمبر 2، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، چھوڑے جائیں گے تم پر شعلے آگ کے صاف اور دھواں ملے ہوئے، پھر تم بدلہ نہیں لے سکتے۔ نمبر 3، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ نمبر 4، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، پھر جب پھٹ پڑے آسمان تو ہو جائے گلابی جیسے نری یعنی تیل کے تلچھٹ۔ نمبر 5، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، پھر اس دن پوچھ نہیں اس کے گناہ کی کسی آدمی سے اور نہ جن سے۔ نمبر 6، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ يعرف المجرمون بسيماهم، پہچانے پڑیں گے گناہ گار اپنے چہرے سے۔ نمبر 7، تفسیر نمبر 1، اللہ کی حکومت سے فرار ممکن نہیں، یعنی اللہ کی حکومت سے کوئی چاہے کہ نکل بھاگے تو بدون قوت اور غلبہ کے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ کیا خدا سے زیادہ کوئی قوی اور زوراور ہے؟ پھر نکل کر جائے گا کہاں؟ دوسری قلم رو کون سی ہے جہاں پناہ لے گا؟ نیز دنیا کی معمولی حکومتیں بدون سند اور پروانہ راہداری کے اپنے قلم رو سے نکلنے نہیں دیتی، تو اللہ بدون سند کے کیوں نکلنے دے گا؟ نمبر 2، یعنی اس طرح کھول کھول کر سمجھانا اور تمام نشیب و فراز پر متنبع کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، کیا اس نعمت کی تم قدر نہیں کرو گے اور اللہ کی ایسی عظیم و شان قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ نمبر 3، جہنم کا دھواں اور شعلے، یعنی جس وقت مجرموں پر آگ کے صاف شعلے اور دھواں ملے ہوئے شرارے چھوڑے جائیں گے، کوئی ان کو دفع نہ کر سکے گا اور نہ وہ اس سزا کا کچھ بدلہ لے سکیں گے۔ نمبر 4، مجرموں کو سزا دینا بھی نعمت ہے، مجرموں کو سزا دینا بھی وفاداروں کے حق میں انعام ہے، اور اس سزا کا بیان کرنا تاکہ لوگ سن کر اس جرم سے باز رہیں، یہ مستقل انعام ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہر آیت میں نعمت جتائی کوئی اب نعمت ہے اور کسی کو خبر دینا نعمت ہے کہ اس سے بچیں۔ نمبر 5، یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹے گا اور رنگ میں لال نیری کی طرح ہو جائے گا۔ نمبر 6، یعنی کسی آدمی یا جن سے اس کے گناہوں کے متعلق معلوم کرنے کے غرض سے سوال نہ کیا جائے گا، کیونکہ خدا کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے۔ ہاں بطور الزام و توبیخ ضابطہ کا سوال کریں گے، کما قال فوربک لنسألنهم اجمعین حجر۔ رکوع نمبر 6، یہ مطلب ہو کہ قبروں سے اٹھتے وقت سوال نہ ہوگا، بعد میں ہونا اس کے منافی نہیں۔ نمبر 7، مجرموں کے چہروں سے پہچان، یعنی چہروں کی سیاہی اور آنکھوں کی نیل گونی سے مجرم خود بخود پہچانے جائیں گے، جیسے مومنین کی شناخت سجدہ اور وضو کے آثار و انوار سے ہوگی۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے۔ نمبر 1، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہ دوزخ ہے جس کو جھوٹ بتاتے تھے گناہ گار۔ نمبر 2، يطوفون بينها وبين حميم آن، پھریں گے بیچ اس کے اور کھولتے پانی کے۔ نمبر 3، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ ولمن خاف مقام ربی جنتن، اور جو کوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے آگے سے اس کے لیے ہیں 2 باغ۔ نمبر 4، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، جن میں بہت سی شاخیں۔ نمبر 5، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں 2 چشمے بہتے ہیں۔ نمبر 6، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت ہے اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے بچھونے پر۔ تفسیر نمبر 1، یعنی کسی کے بال اور کسی کی ٹانگ پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، یا ہر ایک مجرم کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر پیشانی کو پاؤں سے ملا دیں گے اور زنجیر وغیرہ سے جکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ نمبر 2، یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ یہی وہ دوزخ ہے جس کا دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، کھولتے پانی کا عذاب، یعنی کبھی آگ کا اور کبھی کھولتے پانی کا عذاب ہوگا۔ اعاذنا اللہ منہما ومن سائر انواع العذاب۔ نمبر 4، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 باغ، یعنی جس کو دنیا میں ڈر لگا رہا ایک روز اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا اور رتی رتی کا حساب دینا ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے اور پوری طرح تقویٰ کے راستوں پر چلا، اس کے لیے وہاں 2 عالیشان باغ ہیں جن کی صفات آگے بیان کی گئیں۔ نمبر 5، یعنی مختلف قسم کے پھل ہوں گے اور درختوں کی شاخیں نہایت پر میوہ اور سایہ دار ہوں گے۔ نمبر 6، یعنی جو کسی وقت تھمتے نہیں نہ خشک ہوتے ہیں۔ بطائنها من استبرق، جن کے استر تافتے کے
نمبر 1 وجن الجنتین دان، اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا ہے۔ نمبر 2 فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان میں عورتیں ہیں نیچے نگاہ والیاں، نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان سے پہلے، اور نہ کسی جن نے۔ نمبر 3 فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ کیسے جیسے کہ لال اور مونگا۔ نمبر 4 فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی۔ نمبر 5 فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ ومن دونہما جنتان، اور ان دو کے سوا اور دو باغ ہیں۔ نمبر 6 فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، گہرے سبز جیسے سیاہ۔ نمبر 7 فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ تفسیر نمبر 1 اہل جنت کے بچھونے جب ان کا استر دبیز ریشم کا ہوگا تو ابرے کو اسی سے قیاس کر لو کیسا کچھ ہوگا۔ نمبر 2 جس کے چننے میں کلفت نہ ہوگی، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں بے تکلف متمتع ہو سکیں گے۔ نمبر 3 جنت کی عورتیں یعنی ان کی عصمت کو کسی نے بھی نہ چھوا، نہ انہوں نے اپنے ازواج کے سوا کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ نمبر 4 یعنی ایسے خوش رنگ اور بیش بہار۔ نمبر 5 یعنی نیک بندگی کا بدلہ نیک ثواب کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ ان جنتیوں نے دنیا میں اللہ کی انتہائی عبادت کی تھی، گویا وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اللہ نے ان کو انتہائی بدلہ دیا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، سورہ سجدہ رکوع نمبر 2۔ شاید اس میں دولت دیدار کی طرف بھی اشارہ ہو، واللہ عالم۔ نمبر 6 جنت کے 2 باغ، شاید پہلے 2 باغ مقربین کے لیے تھے اور یہ دونوں اصحاب یمین کے لیے ہیں، واللہ عالم۔ نمبر 7 سبزی جب زیادہ گہری ہوتی ہے تو سیاہی میل ہو جاتی ہے۔ فیہما عینان نضاختان، ان میں 2 چشمے ہیں ابلتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان میں میوے ہیں اور کھجوریں اور انار۔ نمبر 1 فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، ان سب باغوں میں اچھی عورتیں ہیں خوبصورت۔ نمبر 2 فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں رکی رہنے والیاں خیموں میں۔ نمبر 3 فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ہاتھ لگایا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے، نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، تکیہ لگائے بیٹھے سبز مسندوں پر اور قیمتی بچھونے نفیس پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کیا کیا نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال، بڑی برکت ہے نام کو تیرے رب کی جو بڑائی والا۔ تفسیر نمبر 1 جنت کے انار اور کھجور، مگر یہاں کے انار اور کھجوروں پر قیاس نہ کیا جائے، ان کی کیفیت اللہ ہی جانے۔ نمبر 2 یعنی اچھے اخلاق کی خوبصورت اور خوبصیرت۔ نمبر 3 گھروں میں رکنے والی حوریں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ذات کی خوبی گھر میں رکے رہنے ہی سے ہے۔ نمبر 3 گھروں میں رکنے والی حوریں، اس سے معلوم ہوتا ہے عورت ذات کی خوبی گھر میں رکے رہنے ہی سے ہے۔ والاکرام عظمت والا نمبر 1 تفسیر نمبر 1 اللہ کے نام کی برکات، یعنی جس نے اپنے وفاداروں پر ایسے انعام و احسان فرمایا اور غور کرو تو تمام نعمتوں میں اصلی خوبی اسی کے نام پاک کی برکت سے ہے، اور اسی کا نام لینے سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر سمجھ لو کہ جس کے اسم میں اس قدر برکت ہے مسمى میں کیا کچھ ہوگی۔ ونسأل اللہ الکریم الوہاب ذو الجلال والاکرام ان یجعلنا من اہل الجنتین الاولین، آمین۔ تم سورۃ الرحمن وللہ الحمد والمنہ، سورہ رحمان الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔